کرن صلوات سارے حضرات اچھی آواز نال پڑھو. انہوں تو بعد ذاکر اہل بیت مرتضی قمبر صاحب اور جناب علی سلمان جعفری صاحب. شکینہ ادرکنی درود پڑھیں بابا سے بلند تھوڑی آواز کریں. دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے. سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے. بانی کی حیثیت ہے اور دعا ہے ہر اس عزادار کے لیے کہ جس کی ماں نے طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتایا ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے. امام زمانہ کے قدموں پہ ہاتھ آئے وہ جو علی کو سلام کرتے ہیں. نہ بھی پڑھیں تو ذاکری کی حیثیت نہیں ہوتی. آج کا دن بانی کی حیثیت سے گزرتا ہے لیکن آپ کی زیارت کا موقع بھی ملا اور بڑی جلدی جلدی دو چار لفظ اس نبی کی عظمت کے لیے کہ جو نہ اترتا تو کوئی بھی نہ اترتا. اگر آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں تو جتنے بیٹھ گئے شکر گزار. ایک فاصلہ ختم ہو جائے بلا فصل کے ماننے والوں میں. جو اٹھ سکتے ہیں ہاں جنہیں 14 نے سکت دی ہے اٹھن ان کے لیے بات کی ہے میں نے. شکریہ مہربانی. درود اس انداز سے پڑھے کہ کچھ کہنے کو جی چاہے. آباد و شاد رہو. دعا بھی ہے ذاکر اہل بیت غلام عباس رتن صاحب مالک اولاد کے ساتھ آباد و شاد رہے. میرے بعد ایک ایسے گھرانے سے ایک ایسی ذاکری کا چراغ مرتضی قمبر صاحب تشریف فرما ہے. علی سلمان سارے مجھ سے بہتر ہیں آج کے دن میں. اور دو چار پیغام جو حسین کی ماں ہر سال خیرات عطا کرتی ہے. توجہ ہے بھائی جناب. آپ مجھے دیکھیں بس تھوڑا سا وقت 5-7 منٹ لینے ہیں. یکم ربیع الاول سے ایک صدا مسجدوں سے سنائی دیتی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے پیالہ نہ تھا. پریشان ہو گئے. سر ہلاتے ہو. سر ہلانا بری بات نہیں لیکن آج کل کے حالات کچھ ایسے ہو گئے. ثقلین بھائی سر ہلانے والے کا آج کل پتہ نہیں چلتا کس پارٹی سے ہے. چغلی لگانے کے لیے آیا ہے, کلپ بنانے کے لیے آیا ہے, یا حسین کو سلام کرنے آیا ہے, پتہ نہیں چلتا. اس لیے ہاتھ اٹھایا کر تاکہ پتہ چلے یہ غدیر والے علی کو سلام کر رہا ہے. ورنہ آپ کی چونکہ کوئی آپ کو منت کر کے تو بلاتا نہیں ہے, اپنی مرضی سے ہی آتے ہو. ہاں کوئی ایسے لگتے ہیں کہ جنہیں کوئی بٹھا کے چلا گیا اور بھول گیا ہے. یہاں کا بیٹھ کے بولنا اتنی بڑی عبادت ہے. یاد رکھیں مصلی فرش عزا کی شبیہ کو کہا جاتا ہے. آپ جی توجہ ہے بھائی جان. آپ کی پیچھے جو 3 حضرات بیٹھے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا توجہ کر لیں. یہاں پہ سانس لینا ثواب ہوتا ہے لیکن صرف سانس لینے بندہ بیٹھ جائے تو سانس مکروہ ہو جاتی ہے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے پیالہ نہ تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر نہ تھا. یہ کوئی
غصہ کرنے والی بات نہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی معرفت ہوتی ہے۔ اگر بھائی مسجدوں سے یہ سلام پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ یہ تو ویسے بھی بندے کو حیا کی انگلی تھام کے سوچ لینا چاہیے، جس کے پیروں میں کوثر ہے گھر میں پیالہ بھی ہوگا۔ احسان کرنے جو بیٹھا ہے نا وہ اٹھ کے چلا جائے۔ دیکھیں نا بندے فون سنتے سنتے جا رہے ہیں، ہاں جس نے چپ کر کے بیٹھنا ہے اور مجھے محسوس ہو کہ احسان کرنے مجھ پہ بیٹھا ہے تو میرے سامنے 14 بیٹھ جائیں نا تو میں 14 سے خیرات لا کے جانے گا عادی ہو۔ سر اٹھانا، گھر میں پیالہ بھی ہوتا ہے، لیکن مولوی بڑا سمجھدار ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی جس کی چوکھٹ پہ اونچا نہیں بولا جاتا اس کے گھر کے حالات تجھے کس نے بتائے ہیں۔ احسان کرنا ہے آپ نے مجھ پہ، یہ خریدا ہے آپ نے مجھے۔ جس کی چوکھٹ پہ بندہ اونچا نہیں بول سکتا، جھانک کیسے سکتا ہے گھر میں بستر ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ غربت پڑھ رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے خدیجہ نہیں دی، غنی کیا ہے۔ تو نبی کی غربت پڑھ رہا ہے، گھر میں پیالہ نہیں، بستر نہیں۔ حالانکہ بستر والی بات کرنے والوں کی پشت پہ میں نے بستر دیکھا ہے۔ آپ بتائیں گے نا یار، آپ تو رائے ونڈ بھی جاتے رہتے ہو۔ یہ سلمان آیا رائے ونڈ سے، یہ بستر اٹھا کے بندہ کہے کہ نبی کے گھر میں بستر نہیں تھا، اللہ تیرے بستر کو آگ لگائے۔ شرم تو کرنا، خود تو مولتی فارم پہ سوئے اور جس کا پہلا قدم جبرائیل کے پر پہ آتا ہے۔ اس ہاتھ والے بھی پیچھے والے بھی شکر گزار ہوں آپ کا، اس کے گھر میں بستر۔ سکلین بھائی سانگلے میں محرم بھی پڑا ہے، مجلس سے خطاب، یہ لاہور ہے، سارے ہی اپنے ہیں، اتنے ہی مجھے چاہیے تھے۔ شکر گزار ہوں آپ کا، یہ بستر کی بات آپ نے سن لی، میں نے یوں ہی نہیں کی۔ مولوی بڑا سمجھدار ہے، سارا دن کتاب پڑھتا ہے علی میں نقص ڈھونڈنے کے لیے، یہ یوں ہی بات نہیں کرتا۔ بستر نہیں تھا گھر میں، بستر نہیں تھا، کوئی بستر کی بات ہے جو اس کے ذہن میں بستر اٹک گیا۔ میں نے بھی بڑی کتابیں پڑھی، مجھے 14 نے استاد بھی وہی دیا ہے جس کی کہی ہوئی سارے ممبر سے کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ضمیر صاحب، آپ ایسے مجھے دیکھیں گے میں پریشان ہو جاؤں گا، تھوڑا تھوڑا بولتے رہو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ علی کے صدقے میں اس کی سانس بھی چل رہی ہے اور ذکر میں بولنا اسے ثواب بھی لگ رہا ہے۔ بستر نہیں، بستر نہیں، سلام اس پر، یہ سلام ہے؟ یہ کوئی شناخت ہے؟ کون سا نبی جس کی شناخت ہے کہ گھر میں بستر نہیں؟ پتہ نہیں کس کس کے گھر میں بستر نہیں تھا۔ نہیں 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 نہیں، نام لے کر سلام اس پر، یہ بستر کی مولوی میں بات یوں ہی نہیں کی۔ شہزاد بھائی جتنے بیٹھے ہو، میرے علاقے کے بھی ہو، ویسے ہی سارے وہ ہو کہ جن کی دعاؤں سے 14 نے مجھے گولڈ میڈل عطا کیے ہیں۔ یہ بستر کی بات کیوں ہوئی کہ اس بشر نے تیری رحمت کو بہت کھویا ہے، شک کی آنکھوں سے تجھے دیکھ کے جو رویا ہے، اور تب سے کہتے ہیں تیرے پاس تو بستر ہی نہیں، جب سے احمد تیرے بستر پہ علی سویا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ جی، شکر گزار ہوں آپ جی، آپ جی ہیں، حسین کی ماں راضی رکھے۔ اب آدھو شادر یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خیرات لیتے ہیں، یوں ہی تھوڑی بات ہوئی جب سے احمد تیرے بستر پہ۔ نہیں نہیں، اچھا معافی چاہنا تھی رہی۔ آپ جی شکر گزار، حسین کی ماں راضی، 14 آپ کو راضی رکھے۔ آپ جی تب سے کہتے تیرے پاس تو بستر ہی نہیں، جب سے احمد تیرے بستر پہ علی سویا ہے۔ اب بندے سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پھر اب تو دیکھیں، بسم اللہ پیر جی آپ آ گئے، اب بات ابو طالب کی نہ کی جائے تو رسالت سمجھ آتی نہیں۔ چلو 4 مصرے پڑھ دیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ گھر میں بیٹھے سرکار عبداللہ کوڑا اونٹوں پہ نکل آیا، بات آپ کی سنی ہے تو اللہ کی رضا تھی کہ عبداللہ گھر واپس جائے۔ اب عرب والے مبارکیں دے رہے تھے، عبد المطلب عبداللہ بچ گئے، اسے ہمارے گھر کا داماد بنائے گا۔ دائیں سے ابو طالب کہتے گھر بھی دیکھ
عبداللہ بھی دیکھ. تو ایک دن شکار کے لیے اٹھے. 2 باتیں میں نے کرنی ہیں. ویسے تو مجھے 2 سال لگ گئے ان 2 باتوں کی حاصل کرنے میں، لیکن اس میں بڑی بات ہے. شکار کے لیے باپ سے کہا بابا جنگل میں چلے، فرماتے آج اکیلے ہی چلے جاؤ. سرکار عبداللہ جن کی پیشانی سے ہوتے ہوئے رسول دنیا میں ظاہر ہوئے، جنہیں باپ کہا میرے نبی نے، ان کی فضیلت کا ٹکڑا پڑھنے جا رہا ہوں بڑی جلدی جلدی. پیچھے والے ابھی شکار کے لیے آئے تھے، یا 120 یہودیوں نے تلواروں کو بے نیام کیا اور گھیر لیا سرکار عبداللہ کو. یہ منظر علامہ صاحب دور سے جناب وہب دیکھ رہے تھے. جناب آمنہ کے والد، ابھی عقد نہیں ہوا تھا سرکار عبداللہ کا اور جناب بی بی آمنہ کا. یا دور سے دیکھا تو دوڑتے ہوئے عبد المطلب کے دروازے پہ آئے، بلند آواز سے کہا عبد المطلب تیرے چاند کو یہودیوں نے گھیر لیا ہے. اب جو بندہ کہتا ہے میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور والی بی بی کی چوکھٹ سے خیرات لیتا ہوں اور جملے کا استقبال اس کا ہاتھ اٹھ کے نہیں کر سکتا، تو اللہ جانے وہ ذکر میں آیا ہی کیوں ہے؟ اب جیسے ہی کہا تھا آواز عبد المطلب کو دی تھی، اندر ذہن میں اس نے سنی کہ جس کی تلوار کی آغوش میں ذوالفقار اترنے والی تھی. کیا بات ہے؟ جس کی تلوار کی آغوش میں ذوالفقار اترنے والی تھی. اب آدھو شاد رہی، حسین کی ماں راضی رکھے. اب یہ واپس کرنی ہے جس کی ہے. آپ جی مالک اس سے زیادہ خوبصورت نصیب فرمائے. اس سے بڑی گھڑی میں دیکھ رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا آپ نے. اس نے سنا جس کی تلوار کی آغوش میں ذوالفقار نازل ہونے والی تھی. آپ جی سرکار عبداللہ نے یہودیوں کو دیکھا، کہا مجھے قتل کرنا چاہتے؟ میں نے کبھی تم میں سے کسی کا حق کھایا؟ کبھی تم میں سے کسی کو مارا؟ انہوں نے کہا نہیں. اب کون سا بندہ جس کے دل میں 14 کی محبت ہے اور نوکر جملہ اس کے سینے پہ تحریر کرنے لگا. عبداللہ کہتے پھر کیوں مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا عبداللہ تمہیں مارنے کے لیے یہ بات کم ہے کہ جب تم ہمارے خداؤں کے آگے سے گزرتے ہو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. ان کی پیشانیاں زمین سے ٹکراتی ہیں. یہ کہنا تھا. کہا پھر تم مجھے مار نہیں سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ عبداللہ کہتے اس لیے کہ عبد اللہ ہوں، کوئی کاہن عزا تو نہیں. عبد اللہ ہوں، کوئی کاہن عزا تو نہیں. میرا توحید کی رحمت پہ کرم غالب ہے. اور کیسے کفار یہودا سے ڈرے عبداللہ جس کے بھائیوں میں مددگار ابو طالب ہے. آپ جی اب تو بھائیوں نے نبی کا روزہ بھی بنایا. توجہ ہے آپ کی؟ اپنے ہاتھ سے بنایا. آپ کے سر ہلانے کی قسم، صرف روزہ نہیں بنایا، ساتھ میں کعبہ بھی بنایا. تھوڑی کو کم کرنا. آپ نے منظر دیکھا ہے؟ پریشان نہ ہو، وہ نہیں اٹھنا. نبی کا روزہ یہ 12 ربیع الاول سے پہلے ہی آپ دیکھ لیتے ہو. پھر کعبہ بھی بناتے ہیں. کوئی ایسا مسلمان دکھا جو اپنے ہاتھ سے نبی کا روزہ بنائے، اللہ کا گھر بنائے، پھر اس کی عزت نہ کرے. میں نے تو ایک منظر ہر سال میں یہ جہلم اہل سنت کا ایک میلاد پڑھتا ہوں ہر سال. توجہ ہے؟ تو انہوں نے نبی کا روزہ بنا کے رکھا ہوتا ہے، ساتھ کعبہ، ساتھ نالین. میں نے بھی پوچھا، میں نے کہا یار جہاں روزہ وہیں نالین، بلکہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. یہ روزے کی ٹیک پہ نالین، ساتھ میں کعبہ. میں نے کہا شکر ہے حسین تیری مجلس کا شکریہ ادا کروں. تیری مجلس نے اتنا تو مولوی کو بتایا جو کام روزہ کرتا ہے وہ ان کی جوتی بھی کر دیتی ہے. جو پیچھے رہ رہا ہے میں تجھے سلام کرنے جا رہا، تھوڑی سی کو کم کر بیٹا. آپ جی وہیں پہ آواز رکھ. اب چونکہ نبی کا روزہ بھی بنایا، کعبہ بھی بنایا، میرا تو ایمان ہے میں تو ہاتھ سے جھولا بنا کر اس پہ علی اصغر لکھتا ہوں.
قرآن رکھتا ہوں اولاد بھی مل جاتی ہے, عزت بھی مل جاتی ہے. چونکہ آج ہر مسلمان کو اتنا پتہ چلا کہ مسجد نبوی کی شبیہ بھی بنائی جاتی ہے, نبی کے روزے کی بھی. چونکہ میرا ایمان ان سے پہلے تھا, میں نے جب روزہ دیکھا, کعبہ دیکھا, تو دل نے چاہا اسے مشورہ دوں, سلام کرنے جا رہا ہوں, دل نے چاہا کہ اگر بھائی نے روزہ بنایا نبی کا, اگر کعبہ بنایا تو اسے مشورہ دوں کہ دو شبیہیں بھی سجاتے ہیں مسلمان ادب سے, اس کار محبت کا محافظ تو جلی ہے. میں نے کہا اس دن کو مناتے ہوئے تسلیم کیا کر, روزے میں محمد ہے تو کعبے میں علی ہے. سارے مل کے حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.